السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جب تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے، اللہ جب تمہارے برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلنا چاہتا ہے، اللہ جب تمہارے دکھوں اور تکلیفوں کو راحتوں میں تبدیل کرنا چاہتا ہے تو تمہیں 5 خاص اشارے ضرور دکھاتا ہے۔ جب تمہیں یہ 5 نشانیاں نظر آنے لگیں تو سمجھ جانا کہ اب تمہارا وقت بدلنے والا ہے، اب تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے اور اللہ کی رحمت تم پر نازل ہونے والی ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو 5 حیرت انگیز نشانیاں ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ زندگی کا سفر بھی بڑا عجیب ہے، کبھی خوشیوں کا سمندر تو کبھی غموں کا طوفان۔ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، ہر دروازہ بند لگتا ہے، ہر امید ٹوٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور دل کہتا ہے کہ بس اب تقدیر یہیں رک جائے گی۔ مگر جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت اور تدبیر کو سمجھتے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کسی بندے کو کوئی بڑی نعمت دینے والا ہوتا ہے تو پہلے اسے آزمائشوں کی آگ میں تپا کر سونے کی طرح خالص بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ آزمائش ختم ہونے والی ہے؟ کیا اللہ ہمیں کوئی اشارہ دیتا ہے؟ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی کچھ خاص اور واضح نشانیاں ضرور عطا فرماتا ہے۔ ایسے اشارے جو اگر سمجھ میں آ جائیں تو دل کو سکون مل جاتا ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ اب اچھا وقت بالکل قریب ہے۔ وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ان کا تجربہ کیا ہے؟ شاید آپ کی زندگی میں بھی یہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں اور آپ انہیں پہچانا ہی نہ ہو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے، جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو پہلے بادل چھا جاتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہے اور فضا میں مٹی کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ یہ سب بارش آنے کی پیش گوئی کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب اللہ تعالی آپ کی تقدیر بدلنے لگتا ہے، جب وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دینے لگتا ہے، جب آپ کے صبر کا پھل دینے لگتا ہے تو وہ بھی کچھ واضح نشانیاں بھیجتا ہے۔ یہ نشانیاں آپ کی زندگی میں ایک نئے دور کے آغاز کی علامت ہوتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ جس اندھیرے میں آپ پھنسے ہوئے تھے، اب اس کے بعد روشنی آنے والی ہے۔ مگر وہ نشانیاں کیا کیا ہیں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کب آپ کی زندگی مکمل طور پر بدلنے والی ہے تو ان 5 نشانیوں پر گہری نظر رکھیں۔ یہ نشانیاں وہی راز ہے جنہیں اگر آپ پہچان لیں تو آپ کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے گا اور آپ کو پختہ یقین آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی فریاد سن لی ہے۔ پیارے بھائیوں اور محترم دوستو، جب زندگی کی کالی راتیں چھا جائیں، دعائیں بے اثر محسوس ہونے لگے اور ہر دروازہ بند دکھائی دے تو مایوس نہ ہونا، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہاری آزمائش ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے دکھوں کو راحت میں بدلنے لگتا ہے، جب برے دنوں کو اچھے دنوں میں تبدیل کرنے لگتا ہے تو وہ پہلے کچھ نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ یہ نشانیاں دراصل اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اب تمہاری تقدیر بدلنے والی ہے، اب مشکلات کا سورج ڈوبنے والا ہے اور تمہاری زندگی میں ایک نئی صبح آنے والی ہے۔ اگر تمہیں یہ 5 نشانیاں دکھائی دینے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہے، تمہاری آزمائشوں کا وقت مکمل ہو چکا ہے اور اب اللہ تبارک و تعالی تمہیں خوبصورت انعام دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں، یہ جاننا تمہارے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر تم نے انہیں پہچان لیا تو تمہارا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا اور تم اللہ کی حکمتوں کو بہتر سمجھ سکو گے۔ آزمائش ختم ہونے کی سب سے پہلی نشانی، دل کا اچانک سکون اور غیر متوقع اطمینان۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ سخت ترین حالات میں بھی آپ کا دل بے وجہ ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے؟ پہلے جو بے چینی اور گھبراہٹ تھی وہ اچانک کم ہونے لگتی ہے اور اندر سے ایک غیر واضح اطمینان جگہ بنانے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندر سے
کہہ رہا ہو کہ اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ یہ کیفیت بلا وجہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک واضح اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہاری آزمائش ختم ہونے کو ہے۔ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کے حالات بہتر کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور اسلام کی شہزادیوں، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر تم سختی میں ہو اور اچانک تمہارا دل سکون پانے لگے تو سمجھ لینا کہ یہ تمہارے اچھے دنوں کی پہلی دستک ہے۔ یہ اطمینان کسی بھی لمحے آ سکتا ہے، کسی دعا کے بعد، کسی نماز کے بعد، یا کسی ایسے وقت میں جب تم سوچ بھی نہیں رہے ہوتے کہ حالات بدلنے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص طریقہ ہے کہ بندے کے دل کو سب سے پہلے مضبوط کرتا ہے۔ جب نعمت کا دروازہ کھلے تو وہ اسے سنبھال سکے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جب تمہیں اپنی آزمائشوں کا مقصد سمجھ آنے لگتا ہے، تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تم جس مشکل سے گزر رہے تھے وہ محض تمہاری بہتری اور ترقی کے لیے تھی۔ اس سکون کے ساتھ نیند بہتر آتی ہے، خوف کم ہو جاتا ہے اور مستقبل کے بارے میں مثبت خیالات خود بخود ذہن میں آنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک خاموش وعدہ ہوتا ہے کہ اب تمہارے دن بدلنے والے ہیں، بس تھوڑا اور صبر کرو۔ یہ وہ کیفیت پیدا ہو تو سمجھ جاؤ، یہ کیفیت پیدا ہو تو سمجھ جاؤ کہ اب اللہ تبارک و تعالی تمہیں کچھ بڑا عطا کرنے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی دوسری نشانی، حالات میں ہلکی سی مثبت تبدیلی کا آغاز۔ جب بہت عرصے سے تمہاری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہو، ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہوں، اور پھر اچانک تمہیں کوئی چھوٹی سی خوشخبری ملتی ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خوشخبری بہت معمولی سی ہو، جیسے کسی مسئلے میں چھوٹی سی آسانی، ایک ایسا موقع مل جانا جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہ ہو، کسی کا اچانک مددگار بن جانا، کوئی پرانا قرضہ واپس ملنا، یا صحت میں ہلکی بہتری۔ عام طور پر لوگ ایسی معمولی تبدیلی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ اس بڑی خوشخبری کی ابتدا ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے مقدر میں رکھی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی تمہیں بتاتا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سن چکا ہوں اور اب میں تمہارے لیے ایک کے بعد ایک آسانیاں پیدا کرنے والا ہوں۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور مشکل کے ساتھ آسانی۔ جب تم دیکھو کہ حالات میں معمولی سی بھی بہتری آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ محض اتفاق ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا تمہیں پیغام ہے کہ میرا کرم تم پر اترنے لگا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی آسانیاں دراصل بڑی بڑی تبدیلیوں کی بنیاد ہوتی ہے۔ جیسے سمندر میں لہریں شروع ہوتی ہیں تو طوفان قریب ہوتا ہے، لیکن یہاں تو رحمت کا طوفان آنے والا ہوتا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی تیسری نشانی، دعاؤں کا پوری طرح اثر محسوس ہونے لگنا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے کوئی دعا کی اور فوراً قبول ہو گئی، یا تمہیں لگا کہ تمہاری دعاؤں میں اب پہلے جیسی بے بسی نہیں رہی، بلکہ جب تم دعا مانگتے ہو تو دل کو فوراً تسلی ہونے لگتی ہے، دل میں ایک قوی یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اگر ہاں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہاری آزمائش کا وقت ختم ہونے کو ہے اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں وہ سب کچھ دینے والا ہے جو تم نے مانگا تھا۔ عام طور پر جب بندہ آزمائش میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ دعائیں کسی دیوار سے ٹکرا رہی ہے اور واپس لوٹ رہی ہیں، لیکن جب حالات بدلنے لگتے ہیں تو وہی دعائیں اثر دکھانے لگتی ہیں اور بندہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی واقعی اس کے قریب ہے۔ یہ کیفیت صرف دعاؤں کی قبولیت تک محدود نہیں رہتی، عام الفاظ پر بھی اثر رکھتی ہے۔ تمہارے دل سے نکلی ہوئی بات لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے لگتی ہے، تم جو مشورہ دیتے ہو وہ قبول ہونے لگتا ہے، تمہاری بات میں وزن محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ تم اپنے رب سے مزید مانگو،
کیونکہ وہ اب تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری اسلام کی شہزادیوں، قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب تمہاری دعاؤں کا بھی کوئی ورد رک نہیں سکتا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری زندگی کے دروازے کھولنے والا ہے۔ یہ نشانی بتاتی ہے کہ اب تمہارا رابطہ اللہ تعالی سے مزید گہرا اور براہ راست ہو گیا ہے۔ آزمائشیں ختم ہونے کی چوتھی نشانی، وہ لوگ جو تمہاری زندگی میں آنا شروع ہو جائیں جو تمہیں آگے بڑھانے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جب تمہارے برے دن ختم کرنے لگتا ہے تو تمہیں ایسے مواقع، ایسے حالات اور لوگ فراہم کر دیتا ہے جو تمہاری ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تمہاری زندگی میں داخل ہو جو تمہیں کوئی بہترین مشورہ دے یا تمہارے لیے کامیابی کی راہ ہموار کر دے۔ کبھی کوئی پرانا دوست اچانک رابطہ کرے اور مدد کا ہاتھ بڑھائے، کوئی نیا کاروباری پارٹنر ملے یا کوئی استاد یا رہنما زندگی میں آئے جو تمہیں صحیح سمت دکھائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہیں اچانک کوئی ایسا موقع مل جائے جس کی تم نے کبھی امید نہیں کی، جیسے نوکری کا انٹرویو، کوئی پروجیکٹ یا کوئی مفید رابطہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہارے لیے ایک واضح اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہارے راستے کھلے ہیں، اب تمہارے لیے آسانی مقدر ہو چکی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے کہ جب وہ کسی کو آزمائش سے نکالتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ پیارے بھائیوں اور میرے معزز اسلام کی شہزادیوں، احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کسی عظیم مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر تم دیکھو کہ تمہاری زندگی میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جو تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہوتے ہیں، جو تمہیں حوصلہ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں اور تمہاری ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں، تو سمجھ لو کہ تمہاری تقدیر کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے۔ یہ نشانی بتاتی ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ رہا بلکہ مددگار بھیج رہا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی پانچویں نشانی، تمہارے اندر نئی توانائی، خود اعتمادی اور امید پیدا ہونے لگے۔ جب آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو تم خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط، پر اعتماد اور پر امید محسوس کرنے لگتے ہو۔ جو ڈر اور خوف پہلے تمہارے اندر تھا وہ اب ختم ہونے لگتا ہے اور اس کی جگہ ہمت اور حوصلہ لے لیتا ہے۔ تمہارے اندر ایک نئی توانائی پیدا ہوتی ہے، صبح اٹھنے میں مزہ آتا ہے، کام کرنے کا دل چاہتا ہے، نئے منصوبے بنانے لگتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا تمہیں اندر سے تیار کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے تاکہ جب کامیابی تمہارے قدموں میں ہو تو تم اسے سنبھال سکو۔ یہ کیفیت تمہیں واضح طور پر محسوس کرتی ہے جیسے تمہیں اچانک احساس ہو کہ اب تمہارے اندر پہلے جیسی بے بسی نہیں رہی، تمہارے فیصلے زیادہ پختہ ہونے لگے ہیں، تمہاری سوچ مثبت ہونے لگی ہے اور تمہارا دل ہر آنے والے لمحے کے لیے پرجوش ہونے لگا ہے۔ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکراتے ہو، شکایت کم کرتے ہو اور شکر ادا کرنے لگتے ہو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا صبر اب رنگ لانے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے حق میں فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارے اندر غیر معمولی اعتماد اور طاقت پیدا ہو رہی ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ بس اتفاق ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا تمہیں پیغام ہے کہ اب تمہارے اچھے دن بالکل قریب ہیں۔ یہ نشانی سب سے خوبصورت ہوتی ہے کیونکہ یہ تمہیں اندر سے تبدیل کر دیتی ہے اور تم ایک نئے انسان کی طرح محسوس کرتے ہو۔ پیارے بھائیوں اور میری اسلام کی معزز شہزادیوں، جب انسان کی زندگی نشیب و فراز سے گزرتی ہے تو کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جب اسے لگتا ہے کہ وہ بالکل اکیلا ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں، نہ کوئی اس کے درد کو سمجھنے والا ہوتا ہے اور نہ کوئی اس کی مدد کے لیے موجود ہے۔ یہ احساس سب سے زیادہ اس وقت شدت میں ہوتا ہے جب انسان آزمائشوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، جب حق کا دروازہ بند نظر آتا ہے، جب اپنے بھی بیگانے بن جاتے ہیں اور جب امید کے چراغ ایک ایک کر کے بجھنے لگتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ
کہ یہ سب محض ایک دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہر حال میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے بندہ اسے محسوس کرے یا نہ کرے۔ وہ آزمائشوں میں بھی اپنے بندے کو سنبھالتا ہے، اسے ہمت دیتا ہے اور اس کے دل میں صبر اور حوصلے کے بیج بوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو تو یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، کیونکہ حقیقت میں تمہارے ساتھ سب سے بڑا سہارا موجود ہے، جس کا ہاتھ اگر تم تھام لو تو تمہیں کبھی بھی کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر نے گھیر لیا اور ان کے ساتھیوں نے گھبرا کر کہا کہ ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر وہی ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے دریا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ ہو، چاہے دشمن کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اور چاہے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اپنے بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ آزمائش آتی ہے لیکن وہ صرف تمہیں مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے، تمہیں توڑنے کے لیے نہیں۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالی پر کامل بھروسہ رکھو تو وہ تمہیں ایسی جگہ سے سہارا دے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ بس تم نے یقین رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہے تو تم اکیلے نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے عزیز اسلام کی شہزادیوں، آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا۔ اللہ کی خاموش تدبیر اکثر ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے، مگر وہ کبھی بے مقصد نہیں ہوتی۔ ہر آنسو، ہر سجدہ اور ہر صبر کا لمحہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں محفوظ ہے۔ جب وقت آتا ہے تو وہی رب دکھوں کو راحت، اندھیرے کو روشنی اور ٹوٹے دل کو نئی امید عطا کر دیتا ہے۔ بس دل کو یقین سے مضبوط رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہمیشہ صبر کے بعد ہی نازل ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اے اللہ، جو دل آزمائشوں سے تھک چکے ہیں ان پر اپنا خاص سکون نازل فرما، ہماری چھپی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے صبر کو اجر عظیم عطا کر۔ یا رب، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں، اور ہماری راتوں کو روشن صبحوں میں بدل دے۔ ہمیں اپنے قرب، اپنی رحمت اور اپنے کرم کا ہمیشہ احساس عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے، اگر ان الفاظ نے آپ کو امید، حوصلہ اور سکون دیا ہے، تو اس نیکی کے سفر میں ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی ایمان کو تازہ کرنے والے، دل کو جوڑنے والے اور صبر و یقین بڑھانے والے پیغامات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب کسی ٹوٹے دل کے لیے امید، کسی مایوس انسان کے لیے روشنی اور کسی پریشان روح کے لیے سکون بن سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔